لکل الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ویڈیوز کے کمنٹس میں سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جواب پیش کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو، معاملات کو، خوابوں کو ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں لکھیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی کتابوں کے حوالوں سے، کتابوں کے استفادے سے آپ کی شرعی رہنمائی کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک آصف بھائی ہیں ہمارے ممبئی سے، انہوں نے سوال کیے ہیں کہ بیت الخلاء جو گھر میں بن رہے ہیں، ٹوائلٹ جو گھر کے اندر بن رہے ہیں، اس کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا ہے۔ چونکہ یہ ممبئی سے ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ممبئی میں انہی گھروں کی ویلیو ہے، انہی گھروں کی اہمیت ہے جن گھروں میں اٹیچ باتھ روم اور ٹوائلٹ ہیں، اور ممبئی کے لوگ اس کے عادی بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں چونکہ اب ممبئی ہے اور کم جگہ والا شہر ہے، ایسا شہر ہے کہ بالکل وہ پورا ہوتے چلے جا رہا ہے۔ بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے عمارات ممبئی کی پہچان، اور جگہ کی کمی، تو ایسی صورتحال میں ٹوائلٹ جو ہے وہ گھر کے اندر ہی بن رہے ہیں۔ تو گھر کے اندر یہ ٹوائلٹ بنانا کیسا ہے؟ بیت الخلاء اس کو بولتے ہیں، گھر کے اندر بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کے بنانے کے نقصانات کیا ہیں؟ اور اگر بن رہے ہیں تو پھر کیا کرے کہ اس کے نقصانات سے بچ جائے؟ انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں تمام چیزیں آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ رکھنی چاہیے کہ اگر گھر میں وسعت ہو، جگہ میں کشادگی ہو، اگر آپ کے پاس جگہ ہے اور بیت الخلاء کمرے سے باہر بنایا جا سکتا ہو تو بہتر یہ ہے کہ بیت الخلاء کمرے سے ذرا دور بنایا جائے۔ کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ جو آپ کے رہائشی کمرے ہیں، جو آپ کے بیڈ روم ہیں، اس سے تھوڑا سا اس کو دور ہٹ کر کے بنائیں۔ ایسا کیا جا سکتا ہے؟ گھر کے نقشے کو کچھ ایسا بنوائیں کہ ٹوائلٹ باتھ روم جو ہے وہ کسی کونے میں پڑا ہوا ہو، الگ تھلگ ہو۔ جی ہاں، یہ بہتر ہے۔ الگ تھلگ بہتر اس لیے ہے، کہا جاتا ہے، جو حدیثیں ہیں، جو روایات ہیں، اس کے مطابق یہ برحق ہے کہ ٹوائلٹ جو ہے یہ جناتوں کا گھر ہے، شیطان کا ٹھکانہ ہے، شیاطین اور جناتوں کا ٹھکانہ اور رہائش کا گھر ہے باتھ روم اور ٹوائلٹ۔ اب آپ غور کیجئے، جب آپ کے بیڈ روم سے اٹیچ ٹوائلٹ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر جنات ہیں، شیاطین ہیں۔ اسی وجہ سے اب گھروں کی پریشان حالی ہیں، گھروں میں بے برکتیاں، گھروں کے امن و سکون کی خرابیاں، آپس میں جھگڑے، آپس میں اتحاد و اتفاق و محبت کا نہ ہونا۔ یہ گھر کے اندر کا ماحول جو ہے، ایک آدمی آپ کو دکھے گا باہر بڑا خوشحال ہے، باہر دیکھیں گے آپ بڑا ہنستا کھیلتا ہے، لیکن اس کے دل کی حالت، اس کے گھر کے چار دیواری کے اندر کی حالت اچھی نہیں ہے، پریشان حال ہے، ایک دوسرے کے معاملات کو لے کر پریشان ہے، ایک دوسرے کے رشتے کو لے کر پریشان ہے۔ یعنی لوگ گھر کے چار دیواری کے اندر خوش نہیں ہیں، باہر دیکھو تو بہت خوش ہیں، لیکن گھر کی چار دیواری کے اندر لوگ مشکلات سے گھرے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جنات اور یہ شیاطین کا جو ٹھکانہ ہے نا، یہ گھروں میں لوگ بناتے چلے گئے اور بناتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن گھر میں اگر وسعت ہے، اگرچہ زمین تھوڑی ہے، تو یہ کوشش تو کی جا سکتی ہے کہ آپ ٹوائلٹ کو اس جگہ بنائیں جہاں پر وہ آپ کے الگ تھلگ ایک پڑا ہو، یہ تو کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، اچھا، اب جس کے بن گئے ہوں، ظاہر سی بات ہے ایسے شہر میں، خاص کر ممبئی جیسے شہر میں، تو آدمی توڑ کر کے اس کو سدھارے گا نہیں، مشکل، مہنگا شہر ہے، اور پھر وہ کہ بڑے بڑے گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب کیسے کرے آدمی؟ تو اگر گھر کے اندر بن ہی چکا ہے آلریڈی، پہلے سے اگر بن چکا ہے، تو اس کی کچھ تدابیر ہیں بچنے کے لیے، میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز تو آپ یہ یاد رکھیں کہ استنجا خانے میں جانے سے پہلے، ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ لیں۔ دروازے کے اندر گھس کے نہیں، دروازے میں داخل ہونے سے پہلے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھ لیں، کیونکہ حدیث پاک میں ایک روایت ہے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، جس میں آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ اگر کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے تو باتھ روم میں جانے سے پہلے، ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے، تو یہ بسم اللہ جو ہے نا، یہ اس بندے کے اور شیطان اور جنات کے بیچ پردہ قائم ہو جاتا ہے۔ بنا بسم اللہ پڑھے، بنا دعا پڑھے اگر آپ ٹوائلٹ میں گئے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آپ کے ستر کو، آپ کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے، شیطان اور جنات جو ہوتا ہے وہ کھیلتا ہے آپ کے ستر سے۔ اور اگر آپ باہر ہی بسم اللہ پڑھ لیے اور جو باتھ روم میں جانے کی دعا ہے اس کو پڑھ لیے، تو اب پڑھنے کی وجہ سے جو ہے نا، وہ آپ کے اور شیطان کے بیچ پردہ ہو جاتا ہے، پھر وہ آپ کے ستر کو نہیں دیکھ پاتا، آپ کے ستر سے کھیل نہیں پاتا۔ لہٰذا یہ کوششیں کر لینی چاہیے
اس لیے اب یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً لوگوں کو یاد ہوتا ہے، تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھنا ہی ہے، ساتھ میں بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا ہے، اس دعا کو ہر مسلمان کو یاد کر لینی چاہیے، خاص کر وہ لوگ جن لوگوں کے یہاں باتھ روم ٹوائلٹ گھر کے اندر ہی ہیں، ان کو تو ضروری ہے کہ وہ یاد کر لیں، تاکہ وہ شیطان سے بچیں، جنات سے بچیں، ان کے شر سے بچیں، ان کے نظر سے بچیں، ان کے مشکلات سے بچیں، ان کے اثرات سے بچیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھ لیا کریں اور بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا کو پڑھ لیا کریں، چونکہ یہ ان کا ٹھکانہ ہے، تب ان کا ٹھکانہ اپنے گھر میں آدمی بنا تو رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے، ایک سے بڑے لوگ، اب یہاں تک کہ علماء، مشائخ، اکابرین، بڑوں نے بنا کر کے رکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر بن ہی رہے ہیں، حالات اور موسم ہی ایسے چل رہے ہیں، تو اس کے جو نقصانات ہیں اس سے بچنے کی تدابیر کر لینی چاہیے، وہ میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے اور علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔